السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب، کافی میسیجز تھے، کافی دنوں سے میں نے سنے نہیں تھے۔ ابھی میں جلدی جلدی ان کو سن بھی رہا ہوں۔ بہرحال نتیجہ بس یہ ہے کہ کچھ ہر انسان کا ذہن اپنا اپنا ہے۔ جہاں تک سلیم جمر بھائی صاحب کا جو ہے اس کی بات کریں تو وہ ایک بہترین پازیٹیو اور ایک زبردست انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بلکہ ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو ہم نے پہلے بھی سلوٹ کیا تھا اور ان کو ہم نے مانا تھا، کیونکہ وہ ہم سب کے لیے، پوری بی فور یو فیملی کے لیے باقاعدہ حق اور سچ کی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں، لوگوں کے جو چیزیں ہیں وہ ان کو واپس ملنا چاہیے ایک اچھے انداز میں، ایک صحیح طریقے سے۔ لیکن اگینسٹ ان کی باتیں نہیں مانی گئی یا ان سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ جو بھی چیزیں تھیں وہ اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو یا گروپوں میں آپ لوگ سب لوگوں کو ایک ایک چیز آگاہی دیتے تھے، اور ہم سب کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ سلیم جمر صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، جو بھی کمیٹی کے تھے یا اس کے گروپوں میں جتنے بھی ساتھی تھے، وہ حق اور سچ کے لیے اور باقی تمام متاثرین کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، نہ کہ وہ اپنا پرسنل کوئی ذاتی وہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر انہوں نے یہ کام کیا، اور یہی نتیجہ تھا کہ ان میں سے کسی بھی ساتھی نے قدم پیچھے نہیں کیے۔ لالچیں بہت ملی ان کو، بہت سے ان کو جو ہے وہ دیے گئے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے ان کی ایک بھی نہ سنی، ان کی کسی لالچ میں بھی نہیں آئے، اور اپنے قول اور فعل اور اپنی باتوں پر وہ قائم رہے۔ اور یہی حق اور سچ کا جو ہے نا، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو خواہ خواہ ان کے اوپر جو ہے الزام لگانا یا ان کے اوپر نکتہ چینی کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ایک مرضی ہے، اپنی ذاتی زندگی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اس طریقے سے غلط الزامات لگانا یہ قطعاً غلط ہے۔ آخری حد تک، آخری دنوں تک جو ہے وہ متاثرین کی بات کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ بیفوری متاثرین کا اپنا ذاتی جو ہے نا وہ نظریہ ہے یا اپنا ڈیسیشن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے جو ان کو سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود، لوگوں کو سب چیزیں پتہ ہونے کے باوجود، اب بھی اگر وہ ڈیسیشن، تو ہر انسان کا اپنا ہے، ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، جو بھی مناسب سمجھیں وہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ سیف الرحمن نے جو باتیں کی ہیں اور جو کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک پیسہ میری امانت ہے، یہ لوگوں کو دوں گا، اور متاثرین سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں یا ان سے لے رہے ہیں، یہ تو ڈیسیجن عوام نے کرنا ہے کہ جس طریقے سے وہ باتیں کرتے تھے کیا ان پہ وہ پورا اترے ہیں، کہ آپ کو عزت اور احترام سے آپ کی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، یا الٹا آپ سے لیا جا رہا ہے یا آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تو فیصلہ جو لوگ گئے ہیں وہ خود کریں گے، ہمیں نہیں پتہ ان کے گروپوں میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ خوش ہیں، ہیپی ہیں، ان کو مل رہا ہے، یا ان کے آپس میں اختلافات ہیں یا لڑائیاں ہیں یا آپس میں کیا کیا مسئلے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ لیکن اگر بیفور یو کی جو فیملی ہے سابقہ، وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایماندار ہیں اور یہاں سے ان کو پیسے ملیں گے یا مل رہے ہیں، تو تب بھی ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے قول اور فعل سے ہٹ گئے ہیں، ان کا رویے چینج ہو گئے ہیں اور یہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، الٹا لوگوں سے لے رہے ہیں، تب بھی فیصلہ متاثرین کا ہے۔ تو یہ متاثرین خود بہتر سمجھیں، کسی کے اوپر الزام جو ہے وہ نہ لگائیں، آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے۔ آپ کے لیے حق اور سچ کے لیے لڑنے والے کتنے لوگ تھے جو آپ لوگوں کو مشورے بھی دیتے تھے، آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی دیتے تھے، آپ لوگوں کو بہت کچھ کہتے تھے، لیکن لوگ خاموش ہو کر گروپوں میں بیٹھے رہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ان کو ایسا موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ اب یہ لوٹ مار کر رہے ہیں یا واقعی متاثرین کو دے رہے ہیں عزت اور احترام سے، جس طریقے سے یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اب جو ہیں وہ نام چینج ہو گئے ہیں، شکلیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ کام وہی ہیں پرانے، کیونکہ لوگ اگر ہیپی ہوتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی، لیکن ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے۔
تو تبھی شکایتیں ہو رہی ہیں یا کوئی مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال فیصلہ ہر انسان کا اپنا ڈیسیشن ہے، ان کے اپنے پیسے ہیں، ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، جو جس کو مناسب لگتا ہے وہ کرے، لیکن کم از کم کسی دوسرے کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ جو حق اور سچ کے لیے راستہ انہوں نے اختیار کیا اور حق اور سچ کے لیے جو لوگ بولتے رہے، کم سے کم ان کے خلاف جو ہے بولنا نہیں چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ لہٰذا آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ جو مناسب سمجھیں وہ آپ کریں۔ ہر ایک انسان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے لینا چاہ رہے تھے، بہت سے لوگوں نے لے بھی لیے ہوں گے، مختلف طریقے انہوں نے اپنائے اور آج وہ خاموش ہیں۔ ان کا ایک اپنا طریقہ تھا اور بہت سے لوگوں کا گروپوں میں ایک اپنا طریقہ ہے اور ان کا اپنا طریقہ تھا۔ لہٰذا جو آپ لوگ سن رہے ہیں، جو آپ کے پیسے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو کیا چیزیں صحیح لگ رہی ہیں، آپ کو کیا چیزیں بری لگ رہی ہیں، اتنا عرصے میں تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ڈیسیشن آپ کا ہے، آپ میک شیور ہوں کہ بھائی آپ کو پیسے وہاں سے آپ کو آسرا ہے، مل سکتے ہیں تو آپ دیں، 25% دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں، آپ جانیں اور وہ لوگ جانیں۔ لیکن ہمارا تو جو ہے وہ دل ٹوٹ چکا ہے اور ہمیں دوبارہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ اعتماد والی وہ باتیں ہی نہیں ہیں۔ وہی پھر دوبارہ لوٹنا سوٹنا، اور پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ وہی ہے جو 25% لوگوں کو دے رہے ہیں، وہی گھما پھرا کے ان کو واپس کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، یہی نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ کوئی بزنسز لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کا ہے ہی نہیں، سورس آف انکم ان کی کوئی ہے ہی نہیں، وہی لوٹا ہوا پیسہ جو ان کے پاس رولنگ میں آ رہا ہے وہی چلا رہے ہیں۔ کوئی خاص ان کا وہ کہیں پہ بھی پروگرام جو ہے وہ نہیں، نہ کاروبار ان کے شو ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں جن سے پتہ چلے کہ ہاں یار واقعی کوئی انٹرنیشنل کمپنی ہے اور یہ ان کے ریسورسز ہیں، یہاں سے ان کا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ وہی لالی پاپ والی باتیں ہو گئی ہیں۔ بہرحال ڈیسیجن آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جو مناسب سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں وہ پیسے دیں گے، 25 50 40 جو بھی ہے آپ ان کو دیں، پھر وہ آپ کو پیسے واپس دے رہے ہیں، تب بھی آپ کا فیصلہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے جو وعدے کر کے مکر گئے ان پہ ہی پورے نہیں اترے ہیں، تو وہ بے شک پیسہ نہ دیں اور جوائن نہ کریں۔ ڈیسیشن اپ ٹو یو۔ تھینک یو۔